اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ آج 11 سفر ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہے، اختتام ہے۔ کل 12 سفر ہے اور 13 سفر کو امام حسین کی اس لاڈلی بیٹی کی شہادت ہے، جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے، جس کو میرے مولا نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا کہ خدا ایک ایسی بیٹی دے جو میرے سینے کی ٹھنڈک ہو۔ خدا نے سکینہ کو عطا کیا۔ بہت محبت تھی میرے مولا کو بی بی سکینہ سے، اور مولا کہتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ اتنی لاڈلی بیٹی تھی کہ ہمیشہ باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ وہی لاڈلی سکینہ کہ جو مدینے سے آ رہی تھی، لاڈلی تھی، کبھی کسی کی گود میں، کبھی کسی بابا کے سینے پر، کبھی بھائی کی گود میں، کبھی چچا کی گود میں۔ جس سکینہ کو کسی نے پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن 10 محرم کو جب میرے مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو وہی سکینہ جب گھر سے باہر نکلی، خیمے سے باہر نکلی، تو سکینہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ میرے بابا کہاں گئے، میرے بابا کہاں گئے۔ سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ سکینہ نے سوال کیا، اے شخص، کیا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا، باپ کا نام کیا ہے؟ کہا، میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا دشمنی تھی اسے اس نام سے کہ سکینہ کے منہ پہ ایسا تماچا آیا اور کانوں سے ایسے بالیاں چھنی ہیں کہ کنڈے تک کھلے نہیں اور بالیاں اتر گئی۔ اسی لیے جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، جس کروٹ سوتی تھی دکھ جاتے تھے کان۔ وہ مولا حسین کی لاڈلی چلی ہے جب کربلا سے، تو بابا کی میت پہ بیٹھ کے یہ جملے کہے تھے کہ بابا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، میں آپ کی قبر کی مجاور بنوں گی، میں آتے جاتے لوگوں سے کہوں گی کہ میرے بابا مارے گئے، میرے بابا کو کفن دے دو۔ لیکن میری بی زینب نے کہا، نہیں بیٹی، ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ وہ سکینہ چلی ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ سکینہ کہ جب چلے ہیں کربلا سے تو تاریخ نے دیکھا کہ سکینہ ایک مقام پہ آ کے گر گئی۔ جب بی بی اسے ڈھونڈتی ہوئی چلی تو کہا، اب سکینہ کو الگ باندھا جائے گا۔ پہلے سکینہ کے صرف کان زخمی تھے، پہلے سکینہ کے صرف گال زخمی تھے، لیکن جب سکینہ اونٹ سے گری ہے، جب اونٹ سے اتری ہے، کیونکہ کہتے ہیں اونٹ سے ایسے باندھا گیا تھا کہ سکینہ کو سینے کے بل اونٹ پہ باندھا گیا۔ جب سکینہ اتری ہے اونٹ سے تو سکینہ کا سینہ بھی زخمی تھا۔ میرا سلام ہو سید سجاد پر کہ جو بہن کو تماچے پڑتے ہوئے دیکھتے تھے اور بھائی سر جھکا لیتا تھا، بھائی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ وہی سکینہ ہے۔ کہتے ہیں جب کہاں سے ہوتی ہوئی، بازاروں سے، درباروں سے ہوتی ہوئی سکینہ زندان شام میں پہنچی تو تاریخ کہتی ہے یہ بچی روز کھڑی ہو جاتی تھی اور دیکھتی تھی اور پوچھتی تھی، بھیا یہ روز پرندے کہاں جاتے؟ تو سید سجاد کہتے تھے، سکینہ یہ پرندے شام کو اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو سکینہ کہتی تھی بھیا کا دامن پکڑ کے، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ مجھے اس اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، بھیا مجھے گھر جانا ہے۔ کبھی ماں کا دامن پکڑ کے کہتی تھی، اماں مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بچی روز کہتے ہیں کہ شام کی عورتیں جب سکینہ کھڑکی میں شام کو کھڑی ہوتی تھی زندان کی، تو تمام شام کی عورتیں آتی تھیں اور سکینہ انہیں کہتی تھی کہ آؤ میں تمہیں کربلا کی کہانی سناؤں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی تھی، سکینہ روز انہیں کہانی سناتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن جب شامی عورتیں آئیں تو دیکھا کہ وہ بچی نہیں ہے۔ انہوں نے آواز دی کہ بچی کہاں ہو، آؤ ہمیں کربلا کی کہانی سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بچی کی آواز نہیں آئی، بلکہ زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی، اور سید سجاد نے کہا کہ وہ جو روز روتی تھی، جو روز تمہیں کہانی کربلا سناتی تھی، وہ میری بہن ہمیشہ کے لیے زندان میں دفن ہو گئی۔ میرا سلام اس غریب بھائی پر کہ جو بہن کو کفن نہ دے سکا۔ میرا سلام ہو اس معصومہ پر کہ جو اسی خون بھرے کرتے میں مجھے نہیں معلوم کہ مولا نے کس طرح سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو مولا کے ہاتھ تھے، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں تھی، کس طرح سے بہن کے لاشے کو اٹھایا۔ لیکن روایت کہتی ہے جب مولا نے سکینہ کی ننھی سی قبر اسی اندھیرے زندان میں بنائی اور مولا نے بہن کے لاشے کو، بہن کی میت کو اٹھا کے جب مولا دفنانے لگے تو قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے کہ آ میری پیاسی سکینہ، آ میری تماچے کھانے والی سکینہ، آ میری یتیمہ، یہ باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا۔ اللہ القوم الظالمین۔